اگر میں نے آج شراب کو ہاتھ لگا دیا, اگر میں نے آج شراب کو اپنے حلق کے نیچے کر لیا, تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. آج اگر میں نے جوا کھیل لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا. آج اگر ہم نے حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر لیا, دولت کو حاصل کر لیا, اس کا جواب بھی ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا. آج اگر میں نے زناکاری کر لی دنیا کے اندر, آج اگر ہم نے بدکاری کر لی دنیا کے اندر, تو اس کا جواب بھی ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا. ایک انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھتا ہے. اپنے سامنے رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں ایک طرف ہو جائے, دنیا کے سارے سکون ایک طرف ہو جائے, دنیا کی ساری آشائش سے ایک طرف ہو جائے, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے, فرمان رسول کو چھوڑ کر کے ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے. جنت کا ایک نام جنت المأوا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً الْأُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کا ایک نام جو ہے وہ جنت المأوا بھی ہے. مأوا عربی میں ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں, یعنی جس جگہ ایک انسان ٹھہر سکتا ہے اس کو مأوا کہا جاتا ہے. کل قیامت کے دن جب ایک انسان نفسی کے عالم میں ہوگا, جب پریشانی کے عالم میں ہوگا, اس دن اگر ٹھہرنے کی جگہ کوئی جگہ ہوگی تو وہ صرف اور صرف جنت المأوا یعنی جنت ہوگی. جنت کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی انسان نہیں ٹھہر سکتا. جہاں پر بھی وہ انسان جائے گا اسے پریشانیاں ہی ہاتھ لگے گی. ٹھہرنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف جنت ہے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت المأوا یہ جنت کا ایک نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا, اپنے نفس کے اوپر قابو کر لیا, یہی لوگ ہیں جس کے لیے جنت المأوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو برائیوں میں ملوث رہتا ہے, جو گناہوں میں لت پت رہتا ہے, چائے خانوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکی لیتا ہے اور دوسروں کی غیبت کرتا ہے, چائے کی چسکی لیتا ہے, چغل خوری کرتا ہے, چائے خانوں میں بیٹھ کر کے نماز کے وقت کو چھوڑ دیتا ہے, نماز کو ادا نہیں کرتا ہے. مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے, آواز دینے والا آواز دیتا ہے, لیکن اس کے کانوں میں اس کی آواز نہیں ٹکراتی. ایک انسان جب ایسے انسان کو دیکھتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر برائیوں میں لت پت ہے, اپنی زندگی کو بڑے عیش و آرام کے ساتھ گزار رہا ہے, سکون کے ساتھ گزار رہا ہے, حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو بڑے سکون کے ساتھ گزار رہا ہے. ایک مومن انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی ایسی زندگی گزارتا. ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش جس طرح ایک انسان چائے خانوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکی لیتا ہے اور غیبتیں کرتا ہے, چغل خوری کرتا ہے, نماز کو ادا نہیں کرتا, میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جاؤں اور نماز کو ترک کر دوں. لیکن وہ انسان یہ سوچ کر کے اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے, اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا پڑ جائے. ایک انسان ہے شراب پیتا ہے, ایک انسان ہے جوا کھیلتا ہے, ایک انسان ہے جو دنیا کے اندر بدکاری کرتا ہے, زناکاری کرتا ہے. ایک انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی شراب کو پی لیتا, میں بھی دنیا کے اندر جوا کو کھیل لیتا, میں بھی دنیا کے اندر زناکاری کو کر لیتا. لیکن انسان یہ سوچ کر کے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا, شراب کو اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھاتا, شراب کے ایک گھونٹ کو اپنے حلق کے نیچے نہیں کرتا کہ اگر میں
मैंने आज शराब को हाथ लगा दिया, अगर मैंने आज शराब को अपने हलक के नीचे कर लिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें इसका जवाब देना होगा। आज अगर मैंने जुआ खेल लिया तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने इसका जवाब देना होगा। आज अगर हमने हराम तरीके से रिज़्क़ को हासिल कर लिया, दौलत को हासिल कर लिया, इसका जवाब भी हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। आज अगर मैंने ज़िनाकारी कर ली दुनिया के अंदर, आज अगर हमने बदकारी कर ली दुनिया के अंदर, तो इसका जवाब भी हमें कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। एक इंसान इन सारी की सारी चीज़ों को अपने नज़र के सामने रखता है, अपने सामने रखने के बाद ये फैसला करता है कि दुनिया की सारी लज्जतें एक तरफ हो जाए, दुनिया के सारे सुकून एक तरफ हो जाए, दुनिया की सारी आशाएं एक तरफ हो जाए, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके को छोड़ करके ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, फरमाने रसूल को छोड़ करके हम अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में कहता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जिसने अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसने ये सोच लिया कि कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना होगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारे जो नाम आमाल होगा उसकी सीसीटीवी फुटेज को हमारे सामने खोल दिया जाएगा। जब हमारी नज़रों के सामने वो सारी की सारी एविडेंस होगी, उसका हमें जवाब देना होगा। एक इंसान ये सोचता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होकर के जवाब देना होगा, वो इंसान ये सोच करके अपने नफ्स को रोक लेता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ए अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाले लोगों, ए बुराइयों से बचने वाले लोगों, ए पांचों वक्त नमाज अदा करने वाले लोगों, ए सदका तो खैरात करने वाले लोगों, ए रोजेदारों, ए हज का फरीज़ा अंजाम देने वाले लोगों, सुनो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, यही लोग हैं जिसके लिए जन्नतुल मअवा है, यही लोग हैं जिसके लिए जन्नतुल मअवा।